کے بیٹھ جاتے دفتر میں, نیچے بیٹھتے, ہم بھی نیچے بیٹھتے, سب کو یوں کر کے دیکھتے, السلام علیکم پہلے کہہ دیتے تھے, بس اس کے بعد خاموشی کی مجلس. شروع میں تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی. اب مجھے احساس ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر چپ بیٹھنا سیکھو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مسجد میں مناسب نہیں ہے, خارش کا لفظ سمجھ لیں آپ, خارش ہی ہے. ہم میں ہر شخص کو کیا ہے بھائی, بیٹھے گا نہیں چین سے, تھوڑی دیر نا چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے, نہ ہلے گا. یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے. ہم جب بیٹھتے تھے نا حضرت کے یہاں, پونا گھنٹہ بعض دفعہ خاموش بیٹھے ہوئے, کچھ بھی نہیں, وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے. سب کی چہروں کی طرف دیکھا, تھوڑا سا مسکرائے, کوئی خیریت پوچھ لی, بس 45 منٹ اپنا کام کرتے رہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. اٹھ کے چلے گئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ چپ بٹھانا بھی ایک ٹریننگ کی اس میں ضرورت ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو چپ رہتے ہیں نا اور علم حاصل کرنے کو فوکس کرتے ہیں, جو زیادہ بولتا ہے نا سیکھتا نہیں ہے, سیکھتا وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جب علم انسان کو آتا ہے پھر وہ علم انسان سے زبردستی بلواتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے, بولتا ہے. وہ بولنا اچھا بولنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اچھا بولنا ہوتا ہے. بیان بھی جب کرتے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے, کوئی جلدی نہیں ہے, ہر کام بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے آج, پھر بھی سست ہے قوم. دیکھو ایک اسپیڈ ہوتی ہے چستی کی وجہ سے, ایک اسپیڈ ہوتی ہے سستی کی وجہ سے. صورت دونوں کی ایک ہی ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک دوست وضو کرتے تھے بیسن میں کھڑے ہو کے, حالانکہ ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ تھی, جبکہ وہ سست تھے. اب کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے, بیٹھ کے وضو کرنا بولو آسان. جو ان کو دیکھے گا کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ آدمی سست نہیں ہے بلکہ کیا ہے, چست. اور جو بیٹھ کے تمیز سے وضو کر رہا ہے وہ کیا لگے گا, سست, کیونکہ وہ آرام طلب ہے نا. یہ کھڑے کھڑی ٹھک 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 وضو نگل لی ہے. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے, میں ان کو جانتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ کھڑے ہو کر وضو سستی کی وجہ سے کر رہے تھے. بعض دفعہ انسان سستی میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا, پھر بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے کھڑے ہونا پڑے گا. تو چھوڑو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر تمیز سے جا کے بیٹھو, نلکا کھولو, تسلی سے وضو کرو, پھر یہ تو گھٹنے جواب دے جائیں گے ایک دن میرے, ان کا گریز ختم ہو جائے گا. یوں کر کے پہلے بیٹھو پھر کیا ہو, کھڑے ہو, یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ طبیعت میں جلد بازی ہے کہ بھئی جو کام سکون سے ہو جاتا, اب تو یہاں سے یوں کر کے ٹانگ لے جا کے رکھے گا بیسن کے اندر, لڑک گیا پیچھے کی طرف جا کے, ہڈی مڈی ٹوٹ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی بیسن پہ وضو کر رہے ہیں سست ہوتے ہیں, بعض دفعہ چستی کی بھی علامت ہے کہ ابے کیا بیٹھو اور پھر کھڑے ہو ٹھکا ٹھک کام. تو بعض لوگ چستی کی وجہ سے بیسن پہ وضو کرتے ہیں, لیکن بعض لوگ سستی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ باقی زندگی سے پتہ چلے گا کہ ٹرخانے کی نیت ہے اس کی, یہ ایکٹیو ہے یہ آدمی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب طبیعت میں قرار نہیں ہوتا نا, بس جلد بازی ہلڑ بازی, یوں کر لوں یوں کر لوں, یہ سستی کی علامت ہے. جس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے ہر کام دل لگی سے کرتا ہے, مزے سے کرتا ہے, ٹرخانے کی کوشش بولو نہیں کرتا. اور آسان مثال آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا, کچھ بچے بڑے آرام سے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں, جب لکھتے ہیں نا بڑے مزے سے لکھتے ہیں وہ. اور کچھ کیسے لکھتے ہیں, جب ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے یوں 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 کر کے جلدی جلدی اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہ چست لگتے ہیں نا کہ کتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں,
حالانکہ یہ سست ہوتے ہیں, یہ کام ٹرخا رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے. سمجھتے ہیں؟ ان کو یہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے لکھتے ہوئے, موت آ رہی ہوتی ہے کچھ لکھتے ہوئے, تو یہ دیکھنے میں لگیں گے بڑے ایکٹیو ہیں, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ سست ہوتے ہیں. ان کو دل نہیں لگ رہا کام میں تو ٹرخا رہے ہیں. کھانے کا بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ایسے چپڑ 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 چبا کے کھا رہے ہوتے ہیں, ایک نوالا بھی اتنا نہیں ہے, دوسرا ہاتھ میں منہ کے قریب ہے, دیکھنے میں لگے گا بڑا ایکٹیو, حقیقت میں یہ کیا ہے؟ سست, ایک نمبر کا سست. ویسے تو ہر کام کو میں ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو, لیکن بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ صورت چستی کی ہوتی ہے, حقیقت میں وہ سستی ہوتی ہے. سمجھتے؟ یہ بڑا اتنا زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کے, ایسا نہ ہو کہ سارا دن یہی چیک کرتے رہیں یہ سستی ہے یا چستی ہے. بعض لفظ دماغ آدمی کا نا نارمل رہیں, جیسے یہ تو میں ایک مثالوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام کو پراپر وے میں تمیز سے کرنا یہ چستی کی علامت ہے, یہ انسان کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے. ہاں, اتنا تسلی سے کرنا کہ کام ہی نہ کرے. جیسے ہمارے ایک کارپینٹر آ گیا تھا, میں نے مرغیوں کا ڈڑبا بنانا تھا, تو کارپینٹر کو جب بلایا تو اس نے شروع میں تو مجھے لگا یہ بہت ایکوریسی کے ساتھ کام کرے گا نا, ایک ایک کیل اٹھا کے فاتحہ پڑھتا, درود شریف, ایسا لگ رہا تھا بڑی تمیز سے نا یہ بہت ہی کوئی خاندانی چیز بنانے والا ہے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ایک دن میں کہ یہ بہت بڑا سست آدمی ہے, اور یہ 6 مہینے, ایک ہفتے کا کام 6 مہینے میں لے جائے گا. یہ سستی ہے. ابے تو کام کر. میں اس کے پاس بیٹھتا خیریت پوچھنے کے لیے, تو مجھ سے گپ شپ شروع کر دیتا. ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں تو مجھ سے بات, وہ کام چھوڑ کے جو فون آ رہا ہے تو پھر فون پہ لگا ہوا ہے. پھر ایسے آدمی کو دل کرتا ہے کہ آدمی کھینچ کے 2-4 لگائے, بولے بھائی تو یہ کچھ نیمبو ویمبو چٹائے اس کو کہ یار اس کام کو فوکس کر, ٹک 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 نمٹا اس کام کو. سست آدمی بہت بری چیز ہے سوسائٹی کے لیے, بہت بڑا عذاب ہے. سست آدمی نہ خود خوش رہتا ہے اور نہ دوسرے کو خوش رکھتا ہے, خود بھی ٹینشن میں, عذاب میں, دوسرے کو بھی ٹینشن میں. اب میں سستی پر ابھی بیان نہیں کروں گا, ورنہ سستی میں 2 چیزیں بہت ہیں, یہ یاد رکھ. ایک تو انسان کم ہمت ویسے ہی باز ہوتے ہیں, دوسرا خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ میٹھا میٹھا زیادہ کھاتے ہو, کھانا زیادہ کھاتے ہو, آپ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتے. ہر وقت پھوڑتے رہنا, یہ چیز انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی چپ رہنا سیکھیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے جب وہ بیعت ہوئے نا, تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو کیا لگا لو؟ تالا. بس. اب ایک دم شیطان کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت برا ہو جائے گا اگر میں نہیں بولا. بھائی ٹریننگ ہے آپ کی, کچھ دن آپ چپ رہیں, چپ رہنا سیکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا چپ رہنے کی, پھر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کہاں بولنا بہت ضروری ہے, کہاں بولنا نقصان دہ ہے, کہاں بولنے کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. ابھی تو عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو ابھی تو بغیر سوچے ٹھک ٹھک ٹھک. جیسے جس کو کھانے کی عادت پڑ جائے تو وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ کھانا میرے صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. اسے تو جہاں جلیبی نظر آئی ہاتھ مارا, جہاں لڈو نظر آیا ہاتھ مارا, جہاں بریانی نظر آئی ہاتھ مارا, یہی چلتا ہے نا. تو ایسے شخص کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ یہ کھانا اچھا ہے, یہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ. نہ نہ نہ, ابھی اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. اس کو آپ 100 دفعہ بھی سمجھائیں گے یہ عادی ہو چکا ہے. اس کو تھوڑا سا کھانا لیٹ, یہ دماغ اس کا خراب ہو جائے گا, تو یہ سمجھے گا کہ میرے دماغ کو اس وقت 3 پراٹھوں کی شدید ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ عادت پڑ جاتی ہے نا کھانے کی, دماغ مانگے گا کہ کھلا بھائی مجھے, لڈو کھلا, حلوہ کھلا, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس وقت یہ جو دماغ کہہ رہا ہے نا کہ اس وقت میرے لیے 3 پراٹھے بہت ہی ضروری ہیں, تو کیا واقعی ضروری ہے؟ بولو نا. میٹھے کی جس کو عادت پڑ جائے نا ہر وقت میٹھا کھانے کی, اب 2 گھنٹے سے اس کو مٹھائی نہیں ملی, اچانک پورا ڈبہ آ گیا لڈو کا, تو فوراً دماغ کہتا ہے اس وقت کم سے کم 3 لڈو تیرے لیے بہت, بولو, ضروری ہیں. عادت پڑ گئی ہے نا اب کافی دیر سے. جو لوگ میٹھے کے عادی ہوتے ہیں نا, جیبوں میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ
ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو اب دماغ جو کہے گا نا کھا جا 3 لڈو, یہ تیرے لیے بہت ضروری ہے, دیکھ تو ابھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, تو یہ دماغ الو بنا رہا ہوتا ہے, یہ صحیح خبر نہیں دے رہا ہوتا. عقل استعمال کرتا تو خود سوچتا کہ اگر یہ لڈو تیرے لیے ضروری ہے, نقصان دہ نہیں ہے, تو اسی لڈو کی وجہ سے تو خود بھی تو لڈو بن گیا ہے. یہ جو تو گول مٹول ہو گیا ہے, تیری توند نکل گئی ہے, یہ سب کس کی برکت ہے؟ یہ لڈو کا اثر ہے. تو ڈاکٹر ایسے شخص کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس وقت لڈو کھانا تیرے لیے مفید ہے, اس وقت لڈو کھانا تیرے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر کہے گا اس کا دماغ ابھی غلط فیصلے کر رہا ہے, ابھی اس کو عادت چھڑواؤ. ڈاکٹر کہے گا تو اس بحث میں نہیں پڑ کہ کس وقت لڈو کھانا فائدے مند ہے, کس وقت لڈو کھانا نقصان دہ ہے. فی الحال تو ہمیشہ کے لیے یہ 20-21 دن کے لیے کم از کم لڈو چھوڑ دے, لڈو کے علاوہ کچھ اور کھا لیا کر, لڈو نہیں کھانا تو نے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو پھر جب 20-21 دن یہ چھوڑے گا نا اور عادت ختم ہو جائے گی, پھر جب اس کا دل میٹھا کھانے کو کرے گا تو وہ واقعی باڈی کی نیڈ ہوگی. اور آسان مثال دیتا ہوں یار, کیا کریں, مثالوں سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. مثالیں مسالے کی طرح ہوتی ہیں, جتنا ڈالو گے نا مسالہ اتنا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی قرآن میں مثالیں بہت دی ہیں, اس لیے بھی میں مثالیں بہت دیتا ہوں کہ مثال بات کو سمجھانے میں, جیسے مسالے کھانا ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں بشرطے کہ صحیح مسالے ہوں. تو مثال بھی اگر صحیح ہو تو وہ بیان ہضم کرنے میں معاون اور مددگار. سگریٹ کو دیکھ لو یا چرس کو دیکھ لو, جو شخص چرس پیتا ہے, چرس کا عادی ہے, اس کو جب چرس نہ ملے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ چرس تیرے لیے ضروری ہے, کیونکہ تیرا کسی کام میں دل بولو نہیں لگ رہا. تو پیے گا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا, تو یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا. نہیں پیے گا تو دیکھ کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, دماغ صحیح فیصلہ کر رہا ہے؟ ایسے پاگل کو کہا جائے گا بے وقوف. یہ اتنے سارے لوگ بغیر چرس پیے ان کا دماغ ایکٹیو ہے, تو تیرا کیا الگ سے کسی کمپنی میں دماغ بنایا ہے کیا ہے؟ کسی اور کنٹری میں تیرا دماغ امپورٹ کیا ہے تو نے کیا؟ بھائی تجھے عادت پڑ گئی ہے, اب تیرے دماغ کو چرس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ اس کنڈیشن میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا. کئی دنوں تک کے لیے اس کو چھوڑ دے, یہ نشہ ختم ہو جائے. جب ختم ہوگا پھر تیرا دماغ فیصلہ کرے گا کہ بھائی تجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی حال ہے جب انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ بھی نشہ ہے, چپ نہیں بیٹھتا. اس آدمی کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے تو نے نہ صحیح بولنا ہے نہ تو نے غلط. کچھ بھی دنیا میں غلط ہو رہا ہے نا, تو زبان کو تالا لگا دے, تجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا, یہ نہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, چپ, ہم سب کو پتا ہے مہنگا ہو گیا پیٹرول. اور تو بھی مہنگا ہو گیا یار, یہ دیکھو یار گورنمنٹ کیا کرے. بھائی تیرے لیے ایک تھوڑی اکیلے کے ہوا ہے, سب کو پتا ہے, تو کیا کر جا, چپ. کوئی بھی چیز چل رہی ہے نا, چپ کر جاؤ, بس اپنے کام سے کام رکھو. جب چپ رہنے کی عادت پڑے گی سکون ملے گا, بہت ساری مفید کاموں کی طرف دماغ جائے گا پھر آپ کا. اب سب سے بڑی بات اپنی اصلاح کی طرف. جو ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب آپ خاموش رہیں گے آپ کو اپنے عیب آپ کے سامنے آنا شروع. صوفیاء کرام یہ بھی مجاہدہ کرواتے تھے, لوگوں سے ریلیشن بھی ختم کرواتے تھے ایسے لوگوں کا. ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ وقت کے لیے لوگوں سے بھی نہ ملو, صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے بھائی. خلوت, تنہائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دلائی ہے, تنہائی. تنہائی میں عبادت کرتے تھے. آج تنہا بیٹھتے ہوئے لوگ وحشت میں آ جاتے ہیں, تنہائی کی عادت ہی نہیں ہے.
تو تنہائی اور خاموشی جب ایک طویل عرصے تک اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے، پھر اس کو پتا چپ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس میں سکون ملتا ہے اس کو، پھر اس کو پتا چل جاتا ہے بھائی کہاں بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر میں نہیں بولا تو گناہ ملے گا، سوسائٹی کا نقصان ہوگا، پھر وہاں بولتا ہے، اور جہاں بولنا ضروری نہیں ہے اس کا دماغ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کام یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے لیکن تیرے بولنے سے ٹھیک بولو نہیں ہو جائے گا، تو زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش مت کر۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا نا، بڑی اللہ والی تھی، حسن بصری یہ بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ایسے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے اللہ والے بزرگ تھے، ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ بزرگ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو۔ اگر کوئی اللہ والا ہے اور بزرگ ہے، داڑھی ہے اور دنیا کی محبت اتنی ہے، مرتا ہے پیسوں پہ، اس کا مطلب وہ بزرگ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے آ کے دنیا کی برائی بیان کرنا شروع کر دی کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو غالباً حسن بصری تھے یا کوئی بزرگ، انہوں نے چپ کر کے خاموش کرا دیا، چپ کر کے بیٹھ جایا، یہ سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے، سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ ہے۔ تو بڑا فنڈر آیا بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ۔ دنیا داروں کی مجلس ہوتی تو بات کرتا ہوا اچھا لگتا، یا جنرلی عوام میں بیان چل رہا ہوتا، سارے اللہ والے لوگ ہیں، سب کو پتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے، تو آ کے کیا کر رہا ہے، بات کیا غلط کر رہا تھا؟ بولو، بات تو صحیح ہے لیکن بے موقع ہے، بولنے کا شوق ہے۔ ٹیلی ویژن پہ کچھ اسکالرز ہیں جن کو بولنے کا شوق ہے، یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ صرف دنیا داروں کو نہیں ہوتا، یہ مذہبی لوگوں کو۔ یہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ داڑھی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی محبت میں صرف پیسے کا شوق نہیں ہے، بولنے کا شوق بھی ہے۔ پیسے کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کامن ہے، زیادہ بولنے کا شوق یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ ہر محفل میں میری ٹانگ کیا رہے، اونچی رہے، بولتا رہے گا، جو سوال پوچھو ہر سوال کا کم بختوں کے پاس جواب ہے۔ کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہے جس کے جواب میں آپ بولو بھائی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے، سب کچھ پتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے، جب ان سے سوال پوچھو نا تو جواب میں پورا ایسا لگتا ہے کہ ایم اے اسلامیات کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ یہ سوال ہے اور پھر اس کے جواب میں نحمدہ اور فلانا اور یہ اتنا کھینچیں گے جواب کو، میں کہتا ہوں یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے۔ کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے، لیکن یہ عام طور پہ طریقہ اس کا ہوتا ہے جو اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس نالج کم نہیں ہے، بہت کچھ جانتا ہوں میں، حالانکہ جواب اس میں پھر بھی نہیں ملتا۔ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں جواب کہاں گیا، اس میں جواب کدھر بڑھ گیا۔ وہی سیٹ اپ ہے، وہ ایک گاؤں میں ایک بندہ پڑھ کے گیا مدرسے سے، آتا واتا کچھ نہیں تھا اس کو، بخارات جب نہیں آتا ہے نا انسان، جب آتا ہے تو ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیتا ہے، جب جواب نہیں آتا تو کیا کرتا ہے، ایفیشنسی جھاڑتا ہے، گھماتا ہے۔ بے وقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار اللہ نے علم جو دیا ہے نا، علم نہیں علوم دیے ہیں اس کو۔ مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں یار ماشاءاللہ کیسی نالج، میں نے کہا اس میں جواب کہاں ہے؟ اور دوسری بات، اگر جواب ہے بھی تو اس کے لیے اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اتنی لمبی بات کرنا ہی خود انسان کے فارغ ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں کوئی بعض دفعہ جواب کو سمجھانے کے لیے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، تمہید باندھنی پڑتی ہے، وداؤٹ تمہید آپ کی سمجھ میں وہ جواب آئے گا نہیں۔ تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ یہ میں اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بندہ جو خام خواہ میں جواب کو طول دیتے ہیں نا، ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے، تو ان کی مثال ہے، ایک وہ مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو پڑھا بڑا تھا نہیں، اس نے کھیلتا کودتا رہتا تھا، جب عالم بن کے گیا ہے تو اس نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ لوگ تو مجھ سے مسائل پوچھیں گے، مجھے تو آتا واتا کچھ بھی نہیں۔ تو
میں کیا کروں پھر؟ کہتا ہے یار دیکھو لوگ تو بیچارے بے وقوفی ہوتے ہیں, زیادہ تر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے نا تو شقیں بنا دینا, شقیں, کہ یہ ایسا ہوا تھا یا یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا, اور جب بالکل ہی پھنس جاؤ تو بولنا اس مسئلے میں اختلاف ہے, کچھ کی یہ رائے ہے, کچھ کی یہ رائے. لوگ سمجھیں گے یار بہت بڑی فلم ہے یار. تو لوگ, ایک بندہ اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی کنویں میں چوہا گر گیا ہے, کنویں میں چوہا گر گیا ہے, تو پانی کتنے ڈول پانی نکالیں کہ کنویں کا پانی پاک ہو جائے. آج کل کے جو افلاطون قسم کے اسکالرز ہیں نا, وہ اسی بحث میں, ان کو جو کوئی جواب آتا نہیں ہے تو وہ بحث میں الجھا دیتے ہیں. ایکچولی یہ مولویوں کے بنائے ہوئے مسائل ہیں کنویں, اور ان مولویوں نے انہی چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. ابے میرے بھائی جب تو نظام تبدیل کرے گا تو کیا چوہے کنویں میں گرنا بند کر دیں گے کیا؟ جب نظام جب تبدیل ہوگا تو بھی تو یہ واقعات ہوں گے, کبھی چھپکلی ٹینک میں گر کے مرے گی, کبھی کنویں میں گر کے مرے گی. تو وضو کرنے والے مسئلہ تو پوچھیں گے نا کہ نظام تو تبدیل ہو گیا ہے, یہ خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے, تو ارطغرل دوبارہ واپس زندہ ہو کے آ گیا ہے, تو اب یہ بتائیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے. مسلک تو چینج نہیں ہوگا نا, ابھی تو نظام کیا وہ مسئلہ پوچھا ہے اس کا جواب دو. اکثر میں نے جو لبرل قسم کے اسکالرز ہوتے ہیں نا, جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھو بس یہ مولویوں نے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو لگا دیا. ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور پانی میں چوہا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو, بلی گر جائے تو اتنے ڈول نکالو, کتا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو. بھائی مسئلہ تو ہے نا, آپ بتا دو کتنے ڈول نکالو. پھر نظام تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. پاکستان میں جس نے کچھ بھی نہیں کرنا نا, وہ پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. سسٹم تبدیل کرنے کے بہت سارے شعبے ہیں, تبدیل کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کریں گے آپ؟ افراد پہ بھی محنت ہوگی, عدلیہ پہ بھی محنت ہوگی, فوج پہ بھی محنت ہوگی, تعلیمی نظام, آپ تعلیمی ادارے بنائیں گے تاکہ آپ کے اسکولوں سے پڑھ کے لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں. ماحول ان کو کون دے گا؟ بھائی تبدیلی تین طرح سے آتی ہے, آرمی ہے, فوج ہے آپ کی, عدلیہ ہے, بیوروکریسی, اور سیاستدان ہے. یہی ہے نا. سیاستدان کے لیے تو ضروری ہے کہ اسکول میں نہ گیا ہوا ہو, وہ پڑھائی نہ ہو اسکول میں, لہذا اس کے لیے اسکول بنانے کی چار طبقے ہیں نا جو ملک کو چلاتے ہیں. بھائی سیاستدان ہے, فوج ہے, عدلیہ ہے, اور بیوروکریٹس ہیں. یہ چار لوگ چلاتے ہیں نا ملک کو. تو ان میں جو سیاستدان ہیں ان کا اسکولوں سے کوئی تعلق بولو نہیں ہوتا, بالکل کوئی دور دور کا بھی تعلق. تو ان کے لیے تو تعلیمی نظام کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں, اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے بھی نہیں. وہ سسٹم کے تحت چلتے ہیں. پھونکو والی سرکار پھونک لگاتی ہے, یوں جو نیچے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک دم اوپر آ جاتا ہے. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے لیے پھونکو والی سرکار پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو کہ وہ صحیح پھونک لگائیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جتنی سرکاریں, باقی جو تین سرکاریں ہیں, فوج ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, یہ تعلیمی نظام سے ہو کے بولو اوپر جاتے ہیں. یہ تعلیمی نظام. تو تعلیمی نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ سیکولر اور لبرل لوگ ہیں. تعلیم بری کہیں بھی نہیں ہوتی دنیا میں. جس ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہ ماحول آپ کو بگاڑتا ہے. مسلمان, یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کی کس نے؟ مسلمانوں نے. آج جتنی جو میڈیسن ہے یہ تو وہی مسلمان حکیموں کی جو محنت تھی, انہی دواؤں پہ ریسرچ ہو کے بہت ساری میڈیسن بنی ہے. لیکن پہلے زمانے میں آپ مسلمان ڈاکٹر کو, جس کو حکیم کہا جاتا تھا, اور ایک عالم کو, اس کے گیٹ اپ میں آپ کو کوئی فرق نظر بولو نہیں آئے گا. لیکن وہی میڈیکل سائنس جب گوروں کے ہاتھ میں گئی ہے, پھر مسلمان جب وہاں سے پڑھ کے آیا تو پی بھی رہا ہے, اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی اور منہ سے بھی نکال رہا ہے. بھائی وہی میڈیکل سائنس جب مسلمان پڑھاتے تھے تہجد گزار پیدا ہوتے تھے. سمجھتے ہیں نا؟ وہی میڈیکل سائنس جب گورا پڑھا رہا ہے تو ایتھیسٹ پیدا ہو رہے ہیں, شرابی پیدا ہو رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں پہلا شرابی جو دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب تھے. مجھے نہیں پتا تھا شراب وراب کیا ہوتی ہے. پہلا جو میں نے شرابی اپنے محلے میں دیکھے نا وہ کیا تھے؟
محلے کے سب سے اچھے ڈاکٹر تھے وہ, سب علاج کراتے تھے ان سے. حالانکہ نہ ان کا بھائی شرابی, نہ ان کا ابا شرابی, نہ ان کی اماں شرابی, ایک اچھے خاندان سے تھے لیکن شراب پیتے تھے. اور ہمیں پتہ کیسے چلا شراب پیتے ہیں؟ ایک دن بہت اسپیڈ کے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے, وہ بھائی لگ رہا تھا کہ راستے میں جو آئے گا اڑا دیں گے. اب کنارے پر ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ اتنی اسپیڈ سے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں, کوئی بندہ بیچ میں شکر ہے کوئی بچہ نہیں آیا روڈ پہ, ورنہ اڑا دیتے اس. دوسری طرف قوم کی خدمت کا جذبہ آپ دیکھو, ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر نا پتھر رکھا ہوا اتنا بڑا, وہ سائڈ پہ ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. گاڑی اسپیڈ سے لے کر گئے آگے, ریورس کی, روکی اور وہ ڈھکن اٹھا کے کنارے پر رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. ہم حیران تھے کہ یار یہ اتنا نیکی کا جذبہ ان میں کہاں سے آیا کہ جس پتھر کے سے ٹھوکر لگنے کا دور دور کا بھی امکان نہیں ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھو. اور اتنا بھاری پتھر وہ عام آدمی سے اٹھتا نہیں تھا, وہ کنارے پہ لگا دیا اور خود ایسے ڈرائیو کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ 2-4 بندے ماریں گے ڈاکٹر صاحب. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, میری عمر 10-11 سال ہوگی. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے نا پی وی ہے, لڑکوں نے بتایا. یہ کیا ہے؟ پی وی ہے انہوں نے. تو میں حیران ہوا کہ یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, شراب کا ہم نے سن رکھا تھا بری چیز ہے, حرام ہے, ہر جگہ یہی سنے, تو یہ ایسا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی چرسی کرے, ہیروئنچی کرے, کوئی جاہل آدمی کرے, سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب. اب اس کی بات, اب وجہ سمجھ میں آئی. بھائی بات یہ ہے کہ جو ماحول یونیورسٹیوں میں, تو اب شراب وراب دور کی چیز ہے, اب تو ڈائریکٹ آئس لے رہے ہیں. اور اب دیکھیں, اب تو میڈیکل سائنس کے جو میڈیکل کالج نہیں, اب تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی ترقی دی ہے. ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں بھی چرس پی نہیں ہے اللہ کے فضل سے, بڑے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں, اور ہیروئن بٹ رہی ہے, چرس, آئس اور ایسے ایسے نشے ہم نے کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب, وہ اس پہ ایک دن بیان کر دیں, پتہ نہیں کیا ہے یار, میں تو اللہ کا شکر ہے نہیں آتے ہمیں نام. ایک چیز آ رہی ہے, ابے ڈرگس تو ایک عام ہوتا ہے نا, بہرحال اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, اچھا ہے نہیں آ رہا ورنہ یہ جا کے سرچ کریں گے. تو تعلیمی ادارے تربیت کی ایسی کی تیسی زنا کے اڈے بن گئے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تعلیم تو ظاہر ہے بری چیز نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں تھوڑی لکھا ہوگا کہ روزانہ پی کے گھر پہنچا کرو, بلکہ نقصانات ہی لکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ نقصان ہے اس کے. تو آپ جو بھی خرابی آتی ہے نا اپر لیول پہ, وہ تعلیمی اداروں سے جو لوگ فارغ ہو کے جاتے ہیں. تبھی جامعۃ الرشید چیخ رہا ہے کئی سالوں سے کہ بھئی یہ تعلیمی ادارے علماء کیوں نہیں بنا لیتے, سارا زور صرف مدرسوں ہی پہ کیوں لگایا ہوا ہے. قوم کی نبض جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مولوی نہیں ہے, وہ عدلیہ ہے, وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں, اور وہ آپ کی شف سرکار, وہ فوج ہے, اور وہ سیاست دان ہے. تو سیاست دانوں پر تو میرا خیال ہے زیادہ ہم محنت کر نہیں سکتے. یہ 3 ادارے تو یہ تو آپ اچھے اسکول بناؤ, اس میں اچھی ایجوکیشن ہو, یہاں سے جب فارغ ہو کے لوگ جائیں گے تو ملک کو ایک صالح قیادت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور ابھی معاملہ اتنا خراب نہیں ہے کہ آپ سمجھو سارے غلط ہیں, نا 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 نا, یہ بدگمانی ہے. یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ فوج میں سارے برے, عدلیہ میں سارے برے, سیاست دانوں میں سارے برے, یہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا بہت ڈینجرس ہے. آپ نکلو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی ابھی بھی خیر کا کام بہت ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے, لیکن آپ کا قبلہ تو درست ہو نا, کام جو آپ کر رہے ہو, آپ کی جو فورس ہے اس کی ڈائریکشن تو صحیح ہو نا, آپ کی قوت جو ہے وہ صحیح سمت میں لگے گی تو کام ہوگا. قوت جب صحیح سمت میں نہیں لگے گی بھائی, محنت زیادہ ہوتی ہے, اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, یہ میں نے اس لیے بتایا کہ کچھ لوگ بار بار نا یہ مولوی سسٹم تبدیل نہیں کر رہے, یہ مولوی نظام کی تبدیل, مولوی بس لوگوں کو نکاح طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں, لوگوں کے جنازے پڑھا رہے ہیں, لوگوں کے نکاح پڑھا رہے ہیں. تو میرے بھائی کیا کریں, جنازے چھوڑ دیں کیا وہ مردے کو, ایسے ہی چھوڑ دیں ہم اس کو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں ہے, پھینکتے رہو. اچھا جو جتنی بڑی بات کرے گا لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل, اس کے پیچھے ہے کیا تمہارے پاس, کوئی پیکج کیا ہے سسٹم تبدیل کرنے کا؟ ہم جب سسٹم تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پیکج ہے, اور اس پیکج پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں.
اور دوسرے پیکج کو ہم برا نہیں کہتے, کوئی بھی سوٹیبل پیکج ہو آپ لے کر آؤ ہمارے سامنے, لیکن ہوائی باتیں اگر کوئی کرو گے تو بھائی پھر ہم نہیں مانتے. تو وہ مدرسے کا طالب علم گیا اور کہنے لگا کہ جی وہ کسی نے آ کے پوچھا کہ جی چوہا گر گیا ہے, چوہا کنویں میں گر گیا ہے, تو کتنے ڈول نکالنے ہیں. اب یہ پریشان, وہی نا بات کو طول دینے کی ان کو عادت, جواب آتا نہیں ہے. تو کہنے لگا دیکھو چوہا یا تو مر کے گرا ہوگا یا گر کے مرا ہوگا, دونوں کا حکم جدا جدا ہے. آپ تحقیق کر لیں کہ پہلے مرا تھا پھر گرا تھا یا پہلے گرا تھا پھر مرا تھا. تو بیچارہ چلا گیا تحقیق کرنے کے لیے, میرا خیال ہے اب تک تحقیق ہی کر رہا ہے وہ. دوسرا ان کو یہ سکھایا گیا تھا جب پھنس جاؤ تو بولو اس میں اختلاف ہے. تو جس مسئلے کا جواب نہیں آتا بھائی اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے. تو ایک دن ایک صاحب آئے کہ جی ہمارا کلمہ کیا ہے. اب ان کو عادت پڑ چکی تھی بغیر سوال سنے نا, اس میں کیا ہے اختلاف ہے. اس نے کہا اس میں اختلاف ہے. لوگوں نے پکڑ کے جوتے مارے, یار کلمے میں بھی اختلاف ہے کیا. تو یہ تربیت بچپن سے کی جاتی ہے بچوں کو. بچے جب بڑوں کی محفل میں, اچھا آج کل نا فیس بک پہ ایک پروگرام آ رہا ہے, مجھے کچھ لڑکوں نے بھیجا, اس میں بچوں کو میں اوور کانفیڈنس جو بچے ہوتے ہیں نا, یعنی بچوں میں حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے. ایسے پروگرام آ رہے ہیں بچوں کو بلواتے ہیں, بدتمیز بنا رہے ہیں بچوں کو, بچوں سے بےہودہ مذاق کروائے جا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, نیچے کمنٹس میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ بچوں کو بڑوں کے سامنے اگر اس طرح سے بولنے دو گے, اس سے بچے میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, بچہ کیا ہو جائے گا, بدتمیز ہو جائے گا. گورے کی نظر میں یہ ذہن میں رکھیں, تمیز ایک الگ چیز ہے, ہماری نظر میں تمیز ایک الگ چیز ہے. ان کے تمیز کے اصول الگ ہیں, ہمارے تمیز کے اصول الگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے کو بولنے نہ دیں, سوال نہ کرنے دیں, سوال ضرور کرنے دیں, لیکن اس کی ایک دائرہ ہونا چاہیے. بدتمیزی پہ نہ آئے وہ کبھی بھی. بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ بڑوں کی محفل میں بچے کیسے رہتے ہیں, چپ. اس کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ابھی کانفیڈنس سے زیادہ ہے. کانفیڈنس کے چکر میں بدتمیز بنا دیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو لڑکیاں آئی نا, ایک آئی اپنے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, حیا کے ساتھ. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئی ہو, اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. آج اگر ایسا ہو, کوئی خاتون آئے, جوان لڑکی ہو, جوان آدمی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے کہ تمہیں میرے باپ نے بلایا, بلکہ وہ یہ کہے گی نہیں میرے باپ نے بلایا, کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو. باپ کون ہوتا ہے بھائی؟ جو بات کرنی ہے کس سے کرو, مجھ سے بات کریں آپ. تو ہم اس کو تعریف کے, یار اٹ از کالڈ کانفیڈنس. یہ کیا ہے بھائی, یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. نہ کوئی جھجک, نہ کوئی شرم, نہ کوئی ابا کا تذکرہ, نہ کوئی انگریز تعریف کرے گا. انگریز کہے گا ہمیں ایسی ہی خواتین چاہیے تاکہ ہم چاند سے بھی آگے سفر کر سکیں. حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ہم کہاں جائیں, چاند سے بھی آگے جائیں. لیکن اسلام اس لڑکی کے اس حیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے, تبھی اللہ اس کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, اور جو بات ابا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہی. ابا یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دو, اس نے خدمت کی ہے. نہ, میرے ابا نے آپ کو بلایا, ڈیٹیل سے بات کون کرے گا, بولو ابا. آگے چلتے ہیں ہم. پھر جب ابا نے, ایک بیٹی نے ابا سے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور بولو امانت دار بھی ہے, ان کو آپ ملازم رکھ لیں. یہ بات بیٹی نے کہی کیونکہ یہ بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. یہاں حیا کی وجہ سے چپ رہنا
نقصان کا ذریعہ ہے. ہم وہ حیا کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے. وہی بات ہو جائے گی نا, ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب بھی کوئی حادثہ بھی ہوا کرے نا, قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو. اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے؟ پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا, پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو. میں جا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں. آپ نے ایک اردو دیکھی نا, آ رہے ہے کدھر کو جا رہے ہے نا, میں جا رہا ہوں. قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں, ایسے بولا کرو تمیز سے. ایسا نہیں میں جیسے اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں. بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا. ایک دن کوئی چنگاری اڑ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پہ, آگ لگ رہی ہے. بچہ کہتا ہے قاری جی صاحب, پوری تجوید کے ساتھ نا, آپ کے کپڑوں پر چنگاری. جیسے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ابدن احدن, آپ کے کپڑوں پر چنگاری. اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے. ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو جلدی سے بتا دیتا. کہہ رہے آپ نے ہی, وہ پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے ہی تو بولا تھا کہ. اب میں کیا کروں, مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. ویسے بھی عید کے بعد پہلا جمعہ ہے, تھوڑا ریلیکس, وہ رمضان کے بعد نا تھوڑا فریش ہو جاؤ. ایک آدمی کو ہکلانے کی عادت تھی بیچارے کو. ہوٹل میں گیا, ہوٹل میں جا کے بیرے سے کہتا ہے, وہی بیچارہ ہکلا کے نا, کھانے میں کیا کیا ہے. تو وہ بیرا کہتا ہے دال ہے, چاول ہے, بھنڈی ہے. تو اس نے سوچا کہ یار یہ بھی کس کی طرح ہے, یہ بھی بیچارہ میری طرح ہے. تو کہتا ہے چل دال لے آ. کہتا ہے اچھا. اتنے میں ایک اور پارٹی آ گئی. بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا کیا ہے. اس نے کہا بھائی دال ہے, چاول ہے, بھنڈی. بڑی اسپیڈ سے نا. اب یہ بیچارہ جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا کہ یار میری کمبخت نقل اتار رہا تھا, اور ادھر یہ حضرت فیروز میمن صاحب کا سنایا ہوا لطیفہ ہے, ان کی ملنے کے لیے گیا نا, تو کہ میرے ساتھ جب بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, نقل اتار رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہکلا نہیں ہے. اس بیچارے جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا, بول رہا گالی دے کے کہا, میں گالی تو نہیں دے سکتا نا, پھر بھی وہ اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ کہہ رہا ہے تو میری نقل اتار رہا ہے, تو شرم نہیں آتی. تو کہتا ہے وہ بھی گالی نکالی اس نے آگے سے نا. اب وہ آپ باہر جا کے جو بھی گالی مناسب لگے وہ فٹ کر لیے گا. کچھ چیزیں میں پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں, ہر ایک کا اپنا مزاج الگ ہے. جیسے میں نے وہ ہمارے فیصل آباد کے دوست ہیں نا, وہ پھڈا ہو رہا تھا, میں نے کہا بولو ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا مولوی صاحب فیصل آباد میں ایسی کی تیسی, یہ کچھ بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا سامنے والے پر. یہ شاید کراچی میں کوئی بے ہوش ہو جائے سامنے والا, یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. کہنے فیصل آباد کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے, ایسی کی تیسی سے تو ہنسے گا وہ. تو میں نے کہا پھر اس میں جو آپ مناسب سمجھو وہ ایڈ کر لو, اپنی سوسائٹی کے حساب سے, اپنے خاندان یا ماحول کے حساب سے. تو اس نے کہا میری نقل اتار رہا ہے. کہتا ہے میں ہکلا ہوں, نقل تو میں اس کی اتار رہا ہوں. سمجھ, اصل میں تو میں کیا ہوں, میں خود ہکلا ہوں. وہ تو میں اسپیڈ میں اس لیے بول رہا تھا کہ اس کی نقل اتار رہا ہوں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار. تو اب دیکھو ان لڑکیوں میں حیا تھی, لیکن جہاں بات کرنا ضروری ہے تو وہاں انہوں نے حیا کا خیال نہیں کیا. یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, ورنہ کسی نوجوان کی ایسی تعریف کسی جوان لڑکی کے منہ سے یہ بھی حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری تھا. بھائی ابا کو ملازم چاہیے گھر میں رکھنے کے لیے, اور بیٹی حیا میں کچھ بول ہی نہیں رہی کہ نوجوان کی تعریف کرنے سے یہ حیا کے خلاف ہے. نہ نہ نہ, تو شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ گورے کی طرح بے حیا نہ ہو جاؤ اور ایسے شرمیلے بھی نہ بن جاؤ کہ جہاں
حیا کی ضرورت نہیں ہے، یہ حیا سے نقصان ہو رہا ہے، وہاں بھی نہ بولو. یہ بالکل بیلنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں عورت میں یا بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بدتمیز بنا دیتے ہیں، اور اگر ان پہ روب قائم کر کے حیادار بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کی باتیں بھی وہ نہیں پوچھتے. اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کو بالکل بولنے ہی نہیں دیتے. اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ میرا خیال نہیں میں سمجھا پا رہا اپنی بات. اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے.